نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قابل یاد ہے وہ وقت جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ والیتامیٰ یتیموں کے ساتھ والمساکین اور غرباء کے ساتھ وقولوا للناس حسنا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز پڑھو زکوٰۃ دو ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر تھوڑے ہی تھے تم میں سے باقی پھر گئے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرتے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے مانا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تم اس پر گواہ بھی ہو ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر تم سب ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّن دِيَارِهِمْ اور تم میں سے ایک گروہ ان کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تم ان پر گناہ اور زیادتی کے حوالے سے چڑھائی کرتے ہو وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تُفَادُوهُمْ تم ان کو فدیے میں لے لیتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ تم میں سے جو بھی کام کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے رسوائی ہے وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن اسے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جانا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب سے تورات کے اندر کچھ وعدے لیے تھے جب طور پہاڑ کو ان پہ لا کے کھڑا کیا ہے نا اس وقت ان سے وعدے لیے گئے پہلا وعدہ یہ تھا کہ تم شرک نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے بڑھ کر حق دیا ہے والدین کے متعلق تو قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا اور اس میں کیا ہے کہ ان کو جب بلانا ہے تو اچھے طریقے سے بلانا ہے
ان کو جھڑکنا نہیں ہے اور ان کو اف نہیں کہنا۔ یہ سارے آداب اللہ نے والدین کے حوالے سے بتائے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں، اس کی کسوٹی یہ ہے، کسوٹی اس پیمانے کو کہتے ہیں جس پہ پرکھا جاتا ہے کہ یہ چیز اصل ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے۔ جیسے سنیار کے پاس ایسا پیمانہ ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ سونے میں اتنا پیتل ہے، اتنا تانبا ہے، اتنا کھوٹ ہے، اتنا کھرا ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ ایسا پیمانہ جو چیز کی حیثیت کو واضح کر دے کہ اصل کتنا ہے اور کھوٹ کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کسوٹی جو بتائی وہ یہ ہے کہ جس سے دنیا میں اس کا والد راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عرشوں پہ راضی ہے، اور جس سے ناراض ہے اللہ بھی اس سے عرشوں پہ ناراض ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ ایک صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا حق کتنا ہے اور میرے باپ کا حق کتنا ہے، میرا کتنا ہے، میرے باپ کا کتنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، جو کچھ تیرے پاس ہے، بینک بیلنس ہے، فیکٹریاں ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، پیسہ ہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے باپ کا ہے۔ جو تجھے دے دے اسے رکھ لے، جو نہ دے اس کا مطالبہ نہ کر۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک باپ کے بہت سے بچے ہوں، کسی کو وہ دے دے کسی کو نہ دے، جو مظلوم ہے بچہ ہو کر، بیٹا ہو کر جو مظلوم ہے، کیا وہ بھی اپنے باپ کا احترام کرے جس نے اس کو دیا ہی کچھ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ان ظلماہ ان ظلماہ ان ظلماہ، اگرچہ اس کا باپ اس کے حق میں ظالم کیوں نہ ہو، بیٹے کے حق میں، اولاد کے حق میں، تب بھی اس کے ظلم کی بنیاد پر اس کا حق ختم نہیں ہوتا۔ فرض کریں کسی کے والدین مرزائی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو توفیق دی ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ والدین سکھ ہیں خود مسلمان ہیں، والدین ہندو ہیں خود مسلمان ہیں، والدین عیسائی ہیں خود مسلمان ہیں، والدین یہودی ہیں خود یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب کافر کی جائیداد کا مسلمان وارث نہیں ہے، یہ بیٹا ہو کر بھی ان کی جائیداد کا وارث نہیں ہے، لیکن جو اس کا ہے اس کے والدین مالک ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس کے پاس ہے والدین اس کے مالک ہیں، لیکن والدین کی جائیداد کا یہ وارث نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ کفر کی بنیاد پر اس کی آڑ لے کر یہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، ان کے مذہب کا معاملہ علیحدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، اس مسلمان بچے کے ذمے اپنے کافر والدین کو اچھا کھانا دینا، اچھی رہائش دینا، بیماری کی صورت میں ان کا علاج کرانا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو اوف نہیں کہنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، نہایت اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا۔ یہ سارے معاملات جو مسلم بچے کے مسلم والدین کے حوالے سے حق رکھتے ہیں، وہی مسلم اولاد کے کافر والدین کے بارے میں حق ہے۔ فرمایا سورۃ
لقمان میں ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطیعہما، اگر دین کی مخالفت میں تجھے حکم دیں، تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں، تو اس میں ان کی نہیں ماننی، اس کی نہیں، دین کے معاملے میں ان کی نہیں ماننی، ان کے کہنے پہ شرک نہیں کرنا، ان کے کہنے پہ نماز نہیں چھوڑنی، ان کے کہنے پہ زکوٰۃ کا عمل نہیں چھوڑنا، حج عمرہ نہیں چھوڑنا، دین کا کوئی رکن بھی ان کے کہنے پہ نہیں چھوڑنا، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ دنیا کے معاملے میں ان کا سکھ ہونا اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، ہندو ہونا اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، عیسائی یہودی پارسی ہونا ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ان کی اولاد ہے، جناح الذل من الرحمہ، یہ جب بیمار ہو جائیں، چلنے کے قابل نہ ہو، ان کو اٹھا کے بیت الخلاء میں لے جا، ان کی صفائی کر، ان کی دھلائی کر، ان کے لیے بستر بچھا، اپنے ہاتھ سے کپڑا نہ پہن سکے کپڑے پہنا، کھا نہ سکیں اپنے ہاتھ سے ان کو کھلا۔ یہ کافر والدین بھی اسلام کی اس تعلیمات سے مستفید ہیں۔ اللہ نے والدین کی خدمت کے حوالے سے مسلم اور کافر والدین کو یکساں رکھا ہے، لیکن وہ جو ان کا مذہب ہے وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مذہب کی آڑ میں بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ نے یہودیوں سے بھی کہی تھی، فرمایا قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی مروت سے پیش آنا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل من قطعک واث من حرمک، کہ جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اس کو تو عطا کر۔ ہے تو بڑا مشکل کام کہ ایک آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا کہتا ہے، آپ اس سے پھر بھی تعلق رکھیں، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، آپ کا حکم ہے۔ ایک آپ کو محروم کرتا ہے، آپ پھر بھی اس کو عطا کریں۔ یہ کام ہے مشکل، لیکن اس میں اللہ کے ہاں درجہ بڑا ہے، اللہ کے ہاں اس میں اجر بڑا ہے۔ یتیم کہتے ہیں جس کا بچپن میں والد فوت ہو گیا ہو، اسے یتیم کہتے ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس 2 ٹائم کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ یتیم کے سر پر اگر کوئی آدمی، حضور نے فرمایا کہ محبت سے ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کے سر پہ، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے یتیم کے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو رہی ہے اللہ کو وہ دنیا میں سارے گھروں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر یتیم کے ساتھ محبت اس وجہ سے بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم پیدا ہوئے، 2 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ یتیم کی ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، اس لحاظ سے بھی یتیم جو ہے اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم یتیم تھی، ان کا والد فوت ہو گیا تھا، زکریا کے گھر میں تھیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب یہ بچی گھر میں آئی ہے تو اس کے سامنے پھلوں کی تھال رکھے ہوئے تھے، پوچھا انا لکی ھذا، کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجے، اللہ نے بھیجے۔ اسی وقت دعا کی اللہ، جوانی کا موسم اولاد کے ملنے کا موسم ہوتا ہے، میری عمر بھی 100 کے قریب ہو گئی ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد کی خواہش ہے، مولا کریم اگر اس کو پھل مل سکتے ہیں تو ہمیں بھی اولاد کی نعمت عطا کر دیں۔ یتیم کے حوالے سے بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یتیم بچی کی کفالت کی بنیاد پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو دیکھو یتیموں کے حوالے سے اللہ نوازتا بھی ہے، اس لیے
مساکین کیا ہے؟ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو نا اب جو بلوچستان کے سیلاب کی وجہ سے حالات ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا اگر ایک ٹائم نہ بھی کھائیں، ان کو 1 وقت کا کھانا دے دیں تو وہ غربت کی وجہ سے کافر نہیں بنیں گے۔ کافر تنظیمیں ان میں راشن تقسیم کر رہی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہیں کہ تم دیکھو تمہارے مسلمان بھائی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے، حکومتیں نہیں آئیں، ہم امریکہ سے چل کے تمہارے پاس آئے ہیں، تو ہمیں وہ دین ملا ہے جو انسانیت سے محبت کرتا ہے، تم عیسائی ہو جاؤ، تم یہودی ہو جاؤ، تم مرزائی ہو جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، بندے کا اگر پیٹ نہ بھرتا ہو تو وہ غربت کی وجہ سے کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کفر اختیار کرنا، یہ سارے مالدار، سارے صاحب حیثیت لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے کہ تمہارے پاس تھا، تم نے اپنے بھائی کی خدمت کیوں نہیں کی، اس کا احساس کیوں نہیں کیا، وہ غربت کی وجہ سے کافر کیوں ہوا؟ ہمیں جواب دینا پڑے گا اس کا۔ تو میں کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃیں دو۔ تھوڑے ہی تھے جنہوں نے اس کو مانا ہے، آج بھی تھوڑے ہیں امت محمدیہ میں بھی۔ جو وعدے بنی اسرائیل سے لیے گئے ہیں، یہی وعدے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں یہ کہا گیا تھا تم ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، اور تم نے مانا بھی ہے، تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، تم ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کرتے ہو، اور زیادتی کے حوالے سے چڑھائی بھی کرتے ہو۔ جب وہ تمہارے پاس قیدی بنا کے لائے جائیں تو تم ان کا جو ہے وہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا، ان کا قتل کرنا اور ان کو قیدی بنانا تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اب یہی چیزیں مسلمانوں میں بھی ہیں کہ تم پنجابی ہو، تمہارا بلوچستان میں کیا کام ہے، تمہارا سندھ میں کیا کام ہے؟ جی، زمینوں پہ قبضہ، پنجابیوں کو جان سے مارنا، جو پنجابی ہیں نیچے اتر آئیں، بس سے اتار کر گولیوں کا نشانہ بنا کے انہیں مارنا۔ سندھ میں بوری بند لاشیں کس لیے ہیں؟ کہ یہ پنجابی ہے، ہمیں برداشت نہیں۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو مار رہا ہے، تعصب ہے۔ پھر ان کو صوبوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ مسلمان کے لیے اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا کہ اس کا مال، اس کا خون، اس کی ناموس تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ تم مسلمان کی جان سے نہیں کھیل سکتے، تم مسلمان ہو کر مسلمان کا مال نہیں لوٹ سکتے، تم مسلمان ہو کر مسلمان کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہے۔ یہاں فرقوں کی لڑائیاں ہیں، قتل و غارت ہے، جیلیں ہیں، مار کوٹ ہے، مقدمے ہیں، جی مساجد میں لڑائیاں ہیں، اور رنگ و نسل کے جھگڑے ہیں ہم میں، یہ فلانی برادری کا ہے، فلانی برادری کا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ سیاسی لڑائیاں ہیں، یہ پی پی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، فلانے کا ہے، فلانے کا ہے، برداشت نہیں ہے۔ آج پورے ملک میں اس کی آگ لگی ہوئی ہے، جس کا جس پارٹی کے مخالف پہ ہاتھ پڑتا ہے وہ اسے قطعی طور پہ معاف نہیں کرنا۔ تو سیاسی جنگیں بھی ذاتی جنگوں میں بدل چکی ہیں، مذہبی نفرتیں بھی ذاتی جنگوں میں بدل چکی ہیں، صوبائی نفرتیں بھی ذاتی جنگوں میں بدل چکی ہیں۔ جس جہالت کو حضور نے توڑا تھا اور کلمے پہ سب کو اکٹھا کیا تھا، وہ ساری جہالت آج پھر عام ہو گئی ہے اور کلمہ منہ چھپا کے پھر رہا ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں یہودیوں پر بھی منع کی تھیں،
لیکن یہود نے دو قبیلے تھے مدینے میں، دو مشرکوں کے قبیلے تھے، اوس و خزرج، بنو قریظہ وغیرہ، تو ان دونوں قبیلوں کا آپس میں اتحاد ہوتا تھا، ایک یہودی قبیلہ دوسرے سے، دوسرا دوسرے سے اتحاد کرتا، لڑائیاں کرتے، ایک دوسرے کو مارتے، گھروں کو تباہ کر دیتے اور مالوں پہ قبضہ کرتے، اور جب قیدی بن کے آتے تو پھر یہودی دونوں یہودی قبیلے مل کر اپنے قیدیوں کو چھڑواتے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کی سزا دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں سخت عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سارا کچھ تم نے کس لیے کیا ہے؟ تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کے مفادات کو سامنے رکھ کے یہ سارے کام کیے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو تم نے اعلیٰ بنایا ہے اور آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بد عملی کی بنیاد پر ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کرے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ یہود کی اکثر نشانیاں جس کی وجہ سے ان کی شکلیں بدلی اور اللہ تعالیٰ کی وہ ایک مغضوب قوم قرار پائی، وہ اکثر نشانیاں، اعمال، علامات مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ کم تولنا، ظلم کرنا، سود کھانا، والدین کے ساتھ زیادتیاں کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کرنا، لوگوں میں اپنے اخلاق کو اچھا نہ کرنا، اس طرح کی بے شمار ان کی عادات ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کی مغضوب قوم ٹھہرے، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، ان کو بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا انسانوں سے۔ تو اللہ کے حبیب کی اگر دعا نہ ہوتی تو شاید ہماری بھی شکلیں ان اعمال کی بنیاد پر بگاڑ دی جاتی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کرم ہے کہ آپ نے دعا کی، اللہ میری امت کی شکل کو، شناخت کو خراب نہ کرنا۔ اس وجہ سے ہماری شناخت ختم نہیں ہوئی، ہم اپنی شکل کے ساتھ اٹھتے ہیں، چاہے کافر ہے، مسلم ہے۔ اگر اللہ شکل کو بگاڑ دیتا تو ٹیچر نہ پہچانتے ہمارا استاد کون ہے، اولاد نہ پہچانتی ہمارا باپ کون ہے۔ آج اللہ نے جو اربوں نقشے بنائے ہیں انسان کی شناخت کے حوالے سے، ہر آدمی پہچان سکتا ہے یہ میرا استاد ہے، یہ بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا محلے ہے، یہ میرا چاچو ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے۔ وہ اس لیے پہچان رہا ہے، وہ توجہ کریں، وہ اس لیے پہچان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شناخت کو نہیں تبدیل ہونے دیا۔ شناخت کو دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے تو ان کو بھی روکا تھا، ہمیں بھی اللہ روک رہے ہیں، تو ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔